ذرا سوچیں، کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے کہ دن کا صرف 1 گھنٹہ کسی کی پوری زندگی، پوری تقدیر بدل کر رکھ دے؟ سننے میں یہ بات بہت سادہ لگتی ہے نا، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑی طاقت چھپی ہے۔ آج ہم اسی طاقت کو ایک کہانی کے ذریعے جاننے کی کوشش کریں گے۔ یقیناً نہیں، کوئی بھی دیر نہیں کرے گا، بلکہ وقت سے پہلے پہنچیں گے، راستے کی ہر رکاوٹ کو ہٹا دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انعام اتنا بڑا ہونا تو سارے بہانے خود بخود چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ تو پھر سب سے اہم میٹنگ، وہ میٹنگ جو ہمیں سچ میں امیر بنا سکتی ہے، اس کے لیے ہم ہمیشہ دیر کیوں کر دیتے ہیں؟ اور یہ میٹنگ کسی اور کے ساتھ نہیں، یہ ہماری اپنے ہی مستقبل کے ساتھ ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کو کبھی نہ کبھی خود سے پوچھنا پڑتا ہے۔ چلیں آج اسی کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ تو ہماری کہانی کا مرکزی کردار ہے کامران۔ کامران ایک ایسا نوجوان جس کی آنکھوں میں بڑے بڑے خواب تھے، لیکن اس کی زندگی وہ بس ایک ہی دائرے میں گھوم رہی تھی، ایک ایسے گرداب میں پھنس گئی تھی جہاں سے باہر نکلنا اسے ناممکن سا لگتا تھا۔ دیکھیں، کامران کی زندگی میں ایک بہت بڑا فرق تھا۔ ایک طرف تھے اس کے خواب، آزادی، ایک بامقصد زندگی، دنیا گھومنا، اور دوسری طرف تھی اس کی حقیقت، ایک ایسی نوکری جس میں کوئی دلچسپی نہیں، اور گھنٹوں فون کی اسکرین پر دوسروں کی زندگیوں کو دیکھتے ہوئے اپنا وقت ضائع کرنا۔ اور وہ خود کو تسلی دینے کے لیے کیا کہتا تھا؟ وہی دنیا کا سب سے خطرناک جھوٹ، ایک دن، ابھی وقت نہیں ہے لیکن ایک دن میں یہ سب ضرور کروں گا۔ یہ وہ ایک دن ہے جو ہماری زندگی کی ڈائری میں کبھی نہیں آتا، ہے نا؟ پھر ایک دن جب وہ اپنی زندگی سے پوری طرح مایوس ہو چکا تھا، بارش میں بھیگتا ہوا ایک پارک میں بیٹھا تھا، تب اس کی زندگی میں ایک بوڑھے شخص کی آمد ہوئی، ایک ایسی ملاقات جو اس کی سوچ کا دھارا ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ اس بوڑھے آدمی نے کامران سے ایک بہت گہری بات کہی۔ انہوں نے کہا، دیکھو، ایک بادشاہ کے پاس بھی دن میں وہی 24 گھنٹے ہوتے ہیں جو تمہارے پاس ہیں۔ مسئلہ وقت کی کمی کا ہے ہی نہیں، اصل مسئلہ تو وقت کی قدر نہ کرنے کا ہے۔ اور پھر اس بوڑھے شخص نے اپنی نوٹ بک دکھائی۔ اس میں کوئی لمبی چوڑی لسٹ نہیں تھی، صرف 2 سادہ سے اصول لکھے تھے۔ پہلا، صبح 5 بجے سب سے پہلے خود پر انویسٹ کرو، اور دوسرا، رات 8 بجے اپنی سلطنت بناؤ، یعنی دن کا آغاز خود کو بہتر بنانے سے کرو اور دن کا اختتام اپنے خوابوں کو پورا کرنے پر۔ انہوں نے اصل مسئلے کی جڑ پکڑ لی۔ کہا، تم نے ہر کسی کو تو بادشاہ بنا دیا ہے، اپنے باس کو، اپنے دوستوں کو، یہاں تک کہ ٹی وی کو، اور اپنے ہی خوابوں کو بھکاری بنا کر چھوڑ دیا ہے۔ تم اپنی سب سے قیمتی چیز، اپنا وقت، ہر کسی پر مفت میں لٹا رہے ہو۔ اور پھر انہوں نے وہ بات کہی جس نے کامران کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ تم غریب اس لیے نہیں ہو کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، تم غریب اس لیے ہو کیونکہ تم نے آج تک اپنے مستقبل کے ساتھ کوئی میٹنگ ہی شیڈیول نہیں کی۔ یہ باتیں سیدھا کامران کے دل میں اتر گئیں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب بس بہت ہو گیا، اب کچھ کرنا ہے۔ لیکن یہ فیصلہ کرنا جتنا آسان تھا، اس پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل۔ یہاں سے اس کی اصل جنگ شروع ہوئی، اور یہ جنگ کسی اور سے نہیں، خود اپنے آپ سے تھی۔ گھر پہنچ کر کامران نے پہلا کام یہ کیا کہ ایک کاغذ پر بڑے حروف میں لکھا، رات 8 بجے سے 9 بجے تک میری ملاقات ایک عظیم طاقت سے ہے، اور اسے اپنی دیوار پر لگا دیا۔ اس نے اس 1 گھنٹے کو ایک مقدس وعدہ بنا لیا، ایک ایسی میٹنگ جسے اب دنیا کی کوئی طاقت کینسل نہیں کروا سکتی تھی۔ لیکن ہر رات ٹھیک 8 بجے اس کے اندر 3 دشمن کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پہلا دشمن اس کا دماغ، جو کہتا تھا چھوڑو یہ سب، چلو کچھ مزے کا دیکھتے ہیں۔ دوسرا دشمن اس کا جسم، جو تھکن کا بہانہ بنا کر آرام مانگتا تھا۔ اور تیسرا سب سے خطرناک دشمن، وہ اندر کی آواز جو آہستہ سے کہتی تھی، آج رہنے دو، کل سے پکا کریں گے۔ مگر کامران اس بار ڈٹا رہا، اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اور جانتے ہیں کیا ہوا؟ ہر روز کی یہ جو چھوٹی چھوٹی جنگیں تھیں نا، یہ آہستہ آہستہ ایک بہت بڑی جیت میں بدلنے لگیں۔ اس کا لگایا ہوا ایک ایک گھنٹہ ایک ایک اینٹ کی طرح تھا، جو مل کے اس کی کامیابی کا محل تعمیر کر رہا تھا۔ یہ سب شروع ہوا روز کے صرف 1 گھنٹے سے، بس 1 گھنٹہ۔ دیکھنے میں یہ بہت معمولی لگتا ہے نا؟ لیکن جب یہی 1 گھنٹہ روزانہ جڑتا گیا تو مہینے کے آخر میں یہ بن گئے پورے 30 گھنٹے۔
یہ 30 گھنٹے اب کسی باس کے نہیں تھے، کسی دوست کے نہیں تھے، یہ خالصتاً کامران کے اپنے تھے۔ اور ان 30 گھنٹوں کی مسلسل محنت نے اسے ایک بالکل نئی مہارت سکھا دی، ایک ایسی اسکل جو اس کی 9 سے 5 کی نوکری اسے کبھی نہیں سکھا سکتی تھی۔ اور پھر کیا تھا وہی مہارت؟ ایک نئے کاروبار کی شکل اختیار کر گئی۔ وہ 1 گھنٹہ جسے وہ روزانہ لڑ کر بچاتا تھا، آخرکار اس کی مالی آزادی کا راستہ بن گیا۔ اس نے اپنی پوری زندگی کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ اب وہ زندگی کے گرداب میں پھنسا ہوا کوئی شکار نہیں تھا، نہیں، اب وہ اپنی کشتی کا، اپنی روح کا کپتان خود بن چکا تھا۔ تو کامران کی یہ کہانی صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ ہم سب کے لیے ایک نقشہ ہے، ایک روڈ میپ، ہر اس انسان کے لیے جو اپنی زندگی کے گرداب سے باہر نکلنا چاہتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس کہانی سے، اس نقشے سے ہم اپنی زندگی کے لیے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلا اور سب سے اہم اصول، جو چیز آپ کے کیلنڈر پر نہیں ہے وہ اصل میں ہے ہی نہیں، وہ صرف ایک خواہش ہے۔ تو اپنے خوابوں کو کسی دن کے حوالے مت کریں، انہیں ایک تاریخ دیں، ایک وقت دیں، انہیں اپنے کیلنڈر کا حصہ بنائیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اپنے وقت کے ساتھ سونے جیسا سلوک کریں۔ اگر اسے مٹی سمجھ کر اڑاتے رہیں گے تو یہ مٹی میں ہی مل جائے گا، لیکن اگر اس کی قدر سونے کی طرح کریں گے تو یقین مانیں ایک دن یہی وقت آپ کو سونا کما کر دے گا۔ تو بات صرف اتنی سی ہے، آپ کے مستقبل نے آپ کو ایک میٹنگ کی درخواست بھیجی ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کیا آپ ایکسیپٹ پر کلک کریں گے یا ڈکلائن پر؟